بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أسبغ من نعمائه الكاملة، والصلاة والسلام على من أرشدنا إلى الهداية التامة وعلى من تبعهم إلى يوم القيامة. أما بعد. معزز سامعات، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے آسان عمرہ۔ بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ عمرہ کرنے کا آسان طریقہ بتاؤ، کہ ہم سیکھے نہیں ہیں اور عمرہ کے لیے اچانک جانا پڑ رہا ہے، تو کس طریقے سے ہم جائیں ہمارا عمرہ صحیح بھی ادا ہو اور مقبول بھی ہو۔ تو آج میں آپ لوگوں کو آسان جملے میں آسان طریقے سے عمرہ کرنے کا طریقہ بتانے جا رہی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو دیکھو، عمرہ کرنے کا آسان اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر سے جب نکلنا ہے، جو بھی تیاری کیے ہیں، جو لیے ہیں، ہم سب سے پہلے ہمیں اپنی نیت کو درست کرنا ہے کہ ہم عمرہ کس لیے کر رہے ہیں، کیا مقصد ہے ہمارا۔ پہلے اپنی نیتوں میں خلوص پیدا کرنا ہے کہ میں یہ عمرہ اس لیے کر رہی ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ یہ وہ خوش نصیبی والی بات ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنے در پر بلائے وہ بہت خوش نصیب ہوتا ہے۔ ہر کسی کو اللہ تعالیٰ اپنے در پر نہیں بلاتے، اور جس کو بلاتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ اس پر نظر رحمت فرماتے ہیں، تو اس کو بلاتے ہیں، اپنے گھر کا دیدار کراتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں نیت کرنا ہے کہ اللہ جس طرح تو مجھے بلا رہا ہے اپنے در پر، اسی طرح میری نیت کا خلوص پیدا فرما دے۔ میں جو سامان تیرے لیے، تیری عبادت کے لیے لے کر جا رہی ہوں، اس کو تو قبول فرما لے اور اس کا مجھ کو بہترین ثمرہ عطا فرما، اس کا بہترین عمل بدل عطا فرما۔ میں جتنا بھی خرچ کیا ہوں یا میں جتنا بھی خرچ کی ہوں عمرے کے لیے، اللہ تعالیٰ بے شک تو میری نیت کو جانتا ہے، تو مجھ کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرما۔ تو سب سے پہلے اپنی نیت میں خلوص پیدا کرنا ہے کہ میں جو کرنے جا رہی ہوں عبادت، وہ صرف میرے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے جا رہی ہوں۔ تو ہمیں احرام باندھنا ہے، اپنے گھر سے نکلنا ہے۔ گھر سے نکلتے ساتھ تو احرام نہیں باندھتے، ہم ایئرپورٹ تک جائیں گے، تو گھر سے نکلنے کے وقت سب سے پہلے کام ہم کو یہ کرنا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے نکلنا ہے، صلاۃ سفر۔ صلاۃ سفر اس لیے پڑھنا ہے کہ ہم جو سفر کرنے جا رہے ہیں، ایئرپورٹ تک پہنچنا ہے ہمیں، وہ سفر ہمارے لیے آسان ہو جائے، کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ تو 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے یہی دعا کرنا ہے کہ یا اللہ، میں جو سفر تیرے لیے کرنے جا رہی ہوں، اس سفر کو میرے لیے آسان فرما دے اور قبول فرما دے، اور جتنی بھی مشکلات، رکاوٹیں راستے کی ہوں گی، اللہ تو اپنے رحم و کرم سے دور فرما دے۔ یہ دعا مانگ کے اپنے گھر سے نکل جاؤ، اور جب ایئرپورٹ پہنچو تو ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد اب تم کو معلوم ہے تمہیں کب نکلنا ہے، تو ایئرپورٹ پر تمہیں احرام باندھنا ہے۔ احرام کیا چیز ہے یہ میں بتاتی ہوں۔ احرام دراصل نیت عمرے کی نیت جو کی جاتی ہے وہ احرام ہے۔ اچھا، احرام باندھنے کے لیے مردوں کے لیے یہ ہے کہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا ہے۔ جب احرام کی نیت کرنا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ غسل کر لے، اور غسل کرنے کے بعد 2 سفید کپڑے جو سلے ہوئے نہ ہوں، یعنی ایک تہبند کی چادر ہوتی ہے اور ایک اوپر اوڑھنے والی چادر ہوتی ہے، تو یہ 2 چادریں جو ہے تو لپیٹ بغیر سلی ہوئی، اور سر کھلا ہوا رکھیں، سر کے اوپر کچھ نہیں پہنیں گے، اور عورتوں کے لیے سادہ لباس رہے گا، اور با پردہ، بغیر پردے کے نہیں، با پردہ جائیں گی عورتیں، نقاب لگا کے جائیں گی۔ لیکن احرام کی جب نیت کریں گے، 2 رکعت پہلے نماز پڑھیں گے ایئرپورٹ پر، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد جب سلام پھیر دیں گے تو
تو پھر اس کے بعد عمرے کی نیت کریں گے، اللہم انی اریدُ العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، یہ نیت ہے۔ جب ہم نیت کر لیے، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد نیت کر لیے، تو عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ جب نقاب لگائیں گی تو نقاب کو کیسے لگائیں گی کہ چہرے کے اوپر کپڑا نہ لگنے پائے، تو کیپ ملتی ہے، کیپ پہن لیں گے اور کیپ کے اوپر سے نوز پیس باندھیں گے یا پھر اوپر کی پردی لگائیں گے، جس کی وجہ سے ہمارے منہ کے آگے جو جالی ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے اور منہ پر کپڑا نہیں لگنے پاتا ہے۔ تو مردوں کے لیے 2 بغیر سلی ہوئی چادر ہوگی اور عورتوں کے لیے سادہ لباس ہوگا، نقاب ہوگا۔ چہرہ اور ہاتھ کھلے رکھیں، احرام کی حالت میں نقاب اور دستانہ نہیں پہننا ہے۔ اچھا، اب تم کو ایئرپورٹ پہنچ گئے، ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد تم 2 رکعت نماز پڑھ لیے، اگر غسل کرنے کا موقع ملے تو غسل کر لینا چاہیے، اور غسل کر کے احرام کی جو کپڑے ہیں، عورتیں جو کپڑا پہننے والی ہیں وہ کپڑا پہن لیں اور مردوں چادر باندھ لیں، اور پھر اس کے بعد نیت کریں گے اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ میں اس کا ترجمہ بتاتی ہوں، اگر کوئی عربی نہیں پڑھ سکتا ہے تو ترجمہ پڑھ لے، اللہم انی ارید العمرۃ، اے اللہ میں نیت کرتی ہوں عمرے کی، تو اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما، یہ نیت کر لینے کا۔ اب نیت کر لینے کے بعد تم تلبیہ مت پڑھو، کیونکہ جیسے ہی تلبیہ پڑھنا شروع کرو گے تمہارا احرام شروع ہو جائے گا، اور جب احرام شروع ہو جاتا ہے تو احرام کے اندر خوشبو نہیں چھو سکتے، خوشبو والا کھانا نہیں کھا سکتے، اسی طریقے سے چہرے پر کپڑا نہیں لگ سکتا وغیرہ وغیرہ۔ تو اب تم جب ایئرپورٹ پر گئے اور تلبیہ نہیں پڑھے، 2 رکعت نماز پڑھ کے خالی نیت کر لیے، جب تم ہوائی جہاز میں بیٹھیں گے تو تم کو کھانا دیا جائے گا۔ کچھ کھانے، کچھ مشروبات خوشبو والے ہوتے ہیں، الائچی کی خوشبو ہوتی ہے، اور کچھ ٹھنڈے مشروبات میں بھی کچھ خوشبو ہوتی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جب بیٹھتے ساتھ تم کو کھانا دیا جائے تو وہ کھا لو، اور پھر اس کے بعد جب میقات آنے لگے، ہندوستان والوں کی میقات یہ لملم کا پہاڑ ہے، میقات آنے والی ہوتی ہے نا تو خود ہی ہوائی جہاز میں اعلان ہوتا ہے کہ اب میقات آ رہی ہے، جو لوگ تلبیہ نہیں پڑھے ہیں وہ پڑھ لیں۔ تو جیسے ہی معلوم پڑے اب تم کھا پی چکے ہو تو میقات آنے سے پہلے تم کو تلبیہ پڑھ لینا ہے۔ تلبیہ ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ پڑھ لینا ہے۔ اور کب تک پڑھنا ہے؟ یہ لبیک کعبے تک پہنچنے تک پڑھنا ہے۔ جب تک تم مکہ نہیں پہنچو گے تب تک پڑھنا ہے۔ مکہ پہنچنے کے بعد تم اپنے روم پر جاؤ، سامان رکھ دو، اور سامان رکھنے کے بعد سونے کا نہیں ہے، آرام نہیں کرنا ہے، فوراً حرم کی طرف چلے جاؤ۔ حرم کی طرف جب جائیں گے تو سب سے پہلے جہاں پر گیٹ تمہیں دکھائی دے گا مسجد حرام کا، تو مسجد حرام کے گیٹ میں داخل ہونے سے پہلے تم یہ دھیان رکھو کہ تم اب مسجد میں داخل ہو رہے ہو، اور یہ وہ مسجد ہے جہاں پر اللہ کا گھر ہے، جس کو مسجد حرام کہا جاتا ہے۔ اب تم جیسے مسجد میں داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں اندر داخل کرتے ہو، ایسے ہی اس گیٹ کے اندر تم پہلے دایاں پاؤں داخل کرو، پھر بایاں پاؤں، دایاں یعنی سیدھا پاؤں، پہلے سیدھا پاؤں داخل کرو، پھر الٹا پاؤں داخل کرو، اور اس کے بعد مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھو، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ پڑھو۔ اب وہ پڑھ لیے، اس کے بعد نظر نیچی کر کے جہاں تک تم کو چلنا ہے، کعبے تک ابھی پہنچنا ہے، نظریں نیچی کر کے آرام سے اطمینان کے ساتھ چلتے چلے جاؤ، چلتے چلے جاؤ۔ کہاں تک؟ کعبے کے پاس جہاں تم کو مناسب لگے کہ یہ جگہ اچھی ہے، جہاں پر کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا، جہاں پر کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، جہاں پر کوئی تم کو دھکا نہیں مارے گا۔ حرم کے اندر ایسی جگہ
पहुंच जाओ जहां तुमको इत्मीनान और सुकून हो। किनारे दूर तो दूर ही, लेकिन वहां से काबा नजर आना चाहिए। हरम के अंदर जब तुम पहुंचोगे यानी मताफ के अंदर तक चले जाओ, और कोई ऐसी किनारे जगह पर जहाँ तुमको कोई खलल अंदाजी ना करे, कोई तुमको धक्का वगैरह ना दे, उस जगह पहुंचकर खड़े हो जाओ। अभी तक तुम्हारी नजरें नीची थी, अब जब तुम वहाँ पर पहुंचोगे मताफ के अंदर कोई जगह सुकून की इत्मीनान की देख के खड़े हुए, अब तुम नजर अपनी काबे पर डालो। काबे पर जब नजर पड़ेगी तो हदीस शरीफ में आता है कि पहली नजर जब काबे पर पड़ती है तो दुआ कबूल होगी। तो जैसे ही तुम्हारी नजर काबे पर पड़े तो तुमको जो जो दुआ मांगना है वो मांगना शुरू करो। जितनी देर तक तुम दुआ मांग सकते हो मांगो। लेकिन हालत ये होती है, जो लोग पहली मर्तबा जाते हैं तो उनकी हाल ये होती है कि जैसे ही वो काबे को देखते हैं, तो जैसे वो किसी शायर ने कहा है ना, काबे पे पड़ी जब पहली नजर क्या चीज है दुनिया भूल गया। वही हालत होती है पहली मर्तबा जाने वालों की कि जैसे ही वो काबे को देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं और रोने लगते हैं, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं और क्या मांगने का कुछ होश नहीं रहता है कि मुझको दुआ मांगना है। अच्छों की हाल वहाँ पर खराब हो जाती है काबे पर नजर पड़ते ही। तो जैसे ही काबे पर नजर पड़े तुम अपने होश और हवास में रहते हुए जल्दी जल्दी दुआ मांगो, क्योंकि पहली दुआ जब काबे पर नजर पड़ती है, जो तुम दुआएं मांगोगे वो सब तुम्हारी दुआ इंशाअल्लाह कबूल होगी। तो खूब अच्छी तरीके से दुआ मांगो, क्योंकि ये कबूलियत की घड़ी होती है। उस वक्त खूब अच्छी तरीके से जो जो तुम्हें मांगना है दुआ मांग लो। दुआ मांगने के बाद अब तुमको जब इत्मीनान हो जाए, अब तुमको तवाफ करना है, क्योंकि तुम उम्रे की नियत करके आए हो। तो सबसे पहले तुम देखो कि हजर अस्वद किस कोने की तरफ है। काबे के कौन से कोने की तरफ तुम खड़े होकर दुआ मांगे हो। अब तुमको वो कोना देखना है जहाँ हजर अस्वद है। हजर अस्वद के पास जाओ, सामने खड़े हो, और सामने खड़े होने के बाद बहुत करीब से तुमको जगह मिलेगी नहीं। करीब से जाके तुमको हजर अस्वद छूने की तो जगह मिलेगी नहीं। तो हदीस शरीफ में आता है कि कोई अगर उसको दूर से भी इस तरीके से हाथ ऐसे करके और बोसा ले लिया तो गोया उसने हकीकत में उसको चूम लिया। तो काबे के वो कोने पर जाना है जहाँ हजर अस्वद है। हजर अस्वद के बिल्कुल सामने बिलमुकाबिल ऐसे जाके खड़े हो जाओ। जैसे ये सामने हजर अस्वद का कोना है, सामने हजर अस्वद रखा हो, तुम कितने भी दूर हो मताफ के अंदर तो क्या हुआ, उस वहाँ पर एक पट्टी बनी हुई है, ऐसे निशान बना हुआ है, उस पर जाके उसकी तरफ मुँह करके खड़े हो जाओ। और खड़े होने के बाद वहाँ खड़े होने के बाद ये नियत करो, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदु तवाफ सबअता अश्वातिन। है अल्लाह, मैं नियत करती हूँ 7 चक्कर तेरे घर के तवाफ की। फयस्सिर हाली, तू इस तवाफ को मेरे लिए आसान फरमा। व तक़ब्बलहा मिन्नी, और उसको मेरी तरफ से कबूल फरमा। अगर किसी को अरबी पढ़ना नहीं आए तो उर्दू में मैं आसान तरीके से बता रही हूँ कि ये नियत करे ऐसे तक काबे के हजर अस्वद के सामने जाके खड़ा हो और नियत करे, अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह, मैं नियत करती हूँ तेरे घर के तवाफ की 7 चक्कर, तो इसको मेरे लिए आसान फरमा और कबूल फरमा। और इस तरीके से हाथ करने का सामने और उसको बोसा ले लेने का और घूम जाने का। वो पट्टी पर अभी सामने खड़े थे ना, ऐसे घूम जाओ। उल्टे हाथ की तरफ खाना काबा होगा, सीधा हाथ तुम्हारा इस तरफ होगा। अब तुम ऐसे घूम के और वहाँ से तुम्हारा चक्कर शुरू होगा, काबे के पास से तुम्हारा चक्कर शुरू होगा। ये औरतों के लिए मैं बता रही हूँ इस तरीके से। हजर अस्वद के सामने खड़े होकर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहने का और बोसा लेने का और फिर उसका चक्कर शुरू कर देने का। हजर अस्वद के पास से हमारा पहला चक्कर शुरू होगा। लेकिन ये बात ध्यान रखो, मर्दों के लिए पहले 3 चक्कर में हल्की तेज चाल चलना होगा और चादर जो ऊपर ऐसे लपेटे थे ये वाला सीधा कंधा खोल देना है। ये वाला कंधा ढका रहेगा, उल्टा कंधा, सीधा कंधा खोल देना है। चादर जैसे बगल के नीचे से लेके ऐसे डालेंगे। पहले के 3 चक्करों में रमल करेंगे मर्द लोग।
रमल कहते हैं थोड़ा सा तेज कदमों के साथ चलना, रमल करेंगे यानी ऐसे थोड़ा सा एड़ी उठा के तेज तेज कदमों के साथ चलेंगे पहले के 3 चक्कर में, और फिर बाकी का जो 4 चक्कर है वो नॉर्मल चलेंगे जैसे सब चल रहे हैं, है ना। तो ये मर्द के लिए, औरत के लिए नहीं है। औरत के लिए पर्दे के साथ ही तवाफ करना है, कैप लगाकर, जैसे मैं बताई है। अब तवाफ के दरमियान क्या पढ़ना है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि तवाफ शुरू हो गया, अब क्या पढ़े? कोई खास इबादत नहीं है तवाफ करने की, जिसको जो आता है वो पढ़ो। एकदम जाहिल से जाहिल इंसान भी अगर जा रहा है, अगर वो खाली अल्लाह 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 बोलते हुए भी कर रहा है तवाफ, तो उसका भी तवाफ हो जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि इतने भी जाहिल लोग गुमराह करने के लिए जा रहे हैं। इतना तो आता है, किसी को सुवम कलमा आता है, किसी को चारुम कलमा आता है, रब्बना आता है। तो बेहतर ये है कि हर चक्कर में हजर अस्वद के पास से जब ऐसे घूम गए और चलना शुरू किए तो तीसरा कलमा पढ़ने का, सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये पढ़ना। अब तुम चलते 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 हजर अस्वद के पास से घूमते 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 गए। अब जब हजर अस्वद से पहले वाला कोना आया, जिसको कहा जाता है रुकन यमानी, रुकन यमानी कहा जाता है, यानी ये कोने से लेके अब ये कोने पे जैसे ही आएंगे तो हजर अस्वद आ जाएगा। तो वो कोने से हजर अस्वद के कोने तक तुमको क्या पढ़ना है मालूम? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार, ये पढ़ना है। ये हमारे नबी से साबित है, क्योंकि उतनी दूर पर रहमत के फरिश्ते मौजूद होते हैं और हर दुआ मांगने वाले की दुआ पर आमीन कहते हैं। और हमारे नबी जब रुकन यमानी से हजर अस्वद वाले कोने पर आते थे, जब भी तवाफ करते थे, तो सहाबाए कराम कहते हैं कि हम यही सुनते थे कि आप रब्बना पढ़ते थे। तो हमें भी रब्बना पढ़ना है, सिर्फ यही वाले कोने तक। बाकी हजर अस्वद के पास अब आ गए, फिर उसके बाद ऐसे ही रहेंगे, लेकिन हाथ ऐसे करके बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोसा लेके फिर आगे बढ़ जाएंगे। अब दूसरा चक्कर शुरू हो रहे हैं, उंगली को दबाते जाएंगे। एक चक्कर हो जाए तो पहली उंगली दबा लेंगे। अब दूसरा चक्कर शुरू करो, फिर तीसरा कलमा पढ़ने लगो, या पहला कलमा पढ़ो, जो आता है वो पढ़ो। और फिर जैसे ही रुकन यमानी के पास आएंगे, हजर अस्वद वाले कोने तक आने का है, फिर रब्बना पढ़ो। अब आ गए, फिर हजर अस्वद के पास आ गए, 2 चक्कर पूरा हो गया, फिर मुड़ेंगे नहीं, ऐसे ही खड़े रहेंगे, सिर्फ हाथ ऐसे इधर करेंगे, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोसा लेके तीसरा चक्कर शुरू करेंगे, उंगलियों को दबाते जाएंगे, ऐसे ही 7 चक्कर पूरा करेंगे। जब 7वें चक्कर पर वहां पर आएंगे हजर अस्वद के पास, तो उसको बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोल के बोसा लेंगे। अब तुम्हारा 7 चक्कर पूरा हो गया। 7 चक्कर पूरा होने के बाद तुमको 2 रकत नमाज पढ़ना है मकाम इब्राहिम के पीछे, वही काबे से थोड़े फासले पर गोल्डन कलर का पिंजरे के अंदर वो पत्थर रखा हुआ है सफेद कलर का, जिस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े रह के काबे की तामीर किए थे। उस पत्थर पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान बने हुए हैं, वो पत्थर उसमें रखा हुआ है, तो उसको मकाम इब्राहिम कहा जाता है। वो देख कर जाना, क्योंकि गोल्डन पिंजरा कई रखा हुआ है वहाँ पर, मगर जिसके अंदर वो पत्थर रखा है उसी के पीछे जाके तुमको 2 रकत नमाज पढ़ना है, वाजिबुत तवाफ। क्योंकि तुम 7 चक्कर तवाफ किए हैं, तो अब उस 7 चक्कर की 2 रकत वाजिबुत तवाफ नमाज पढ़ना है। नमाज पढ़ने के बाद दुआ कर लो, और दुआ पढ़ने के बाद अब तुमको वहाँ से निकल जाना है, जमजम की तरफ आना है। खूब ज्यादा जमजम पियो, जितना हो सके तुम जमजम पियो, पेट भर के जमजम पियो। और जमजम पीने के वक्त भी जो दुआ मांगोगे वो कबूल होगी, क्योंकि जमजम में अल्लाह ने शिफा रखी है। और जमजम कोई पेट भर के पीता है तो उसके सारी जो भी अंदरूनी बीमारियां होती हैं, जमजम की बरकत से अल्लाह ताला दूर फरमा देते हैं। तो खूब दुआ मांग के पियो कि अल्लाह मेरी जितनी भी रूहानी जिस्मानी बीमारी है वो सब दूर फरमा दे। अल्लाह ताला इस जमजम को मेरे लिए खैर और आफियत का जरिया बना दे। खूब जी भर के सबके लिए दुआ मांगो।
اور پھر پینے کے بعد اب تم چلو صفا اور مروہ کی طرف۔ صفا مروہ پہاڑی کا نام ہے، تو وہاں جانا ہے صفا مروہ کی پہاڑی کی طرف۔ اب جب جائیں گے تو شروع کرنا ہے صفا پہاڑی سے، وہاں لکھا ہوگا صفا کہاں ہے، تو چڑھ جانا ہے صفا پہاڑی کی طرف۔ اوپر چڑھ کر کعبے کی طرف رخ کرنا ہے، اور کعبے کی طرف رخ کر کے یہ پڑھنا ہے ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ یہ آیت وہاں پہ لکھی ہو رہتی ہے صفا پہاڑی کے اوپر، ایسے دیوار پر جو پتھر پہاڑ کا جو پتھر ہے اس پہ تراش کر لکھا ہوا ہے۔ نہیں پڑھتے آ رہا ہے تو کوئی بات نہیں، بس صرف نیت کر لو، اے اللہ میں نیت کرتی ہوں صفا مروہ کی سعی کی، تو اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ یہ دعا پڑھ لو، یہ نیت کر لو، اور صفا پہاڑی سے اتر کے اب تم چلیں گے مروہ کی طرف، ہے نا؟ یہ عورتیں ہیں، لیکن اگر مرد حضرات ہیں تو نیت کے بعد جب وہ نیچے اتریں گے اور چلیں گے چلیں گے چلیں گے، لیکن درمیان میں ایک جگہ پر ہری پٹی آتی ہے، گرین لائٹ لگی رہتی ہے، اس کو کہتے ہیں میلین اخضرین۔ وہاں پر مرد حضرات تھوڑا تیز قدموں سے چلیں گے، یعنی تھوڑا ہلکا سا دوڑیں گے۔ مردوں کے لیے صفا مروہ کے درمیان میں میلین اخضرین میں دوڑنا ہے۔ تو صفا پہاڑی سے شروع کریں گے، صفا پہاڑی پر چڑھ کر نیت کریں گے قبلہ رخ ہو کر، اور اس کے بعد جو بھی دعا کرنا ہے نیت کرنے کے بعد پھر صفا سے اتریں گے، مروہ کی طرف چلیں گے، اور اس طریقے سے مروہ پہ جائیں گے تو وہاں پہ دعا مانگیں گے قبلے کی طرف منہ کر کے کہ اللہ جو بھی اپنی حاجت ہے، جو بھی تم کو دعا مانگنا ہے وہ مانگو، اور پھر مروہ سے اتر کے پھر صفا کی طرف آؤ۔ اس طریقے سے صفا مروہ صفا مروہ صفا مروہ کرتے کرتے تم شروع کریں گے صفا سے اور ختم کریں گے مروہ پر 7 چکر۔ اب جب 7 چکر ہو گیا تو مروہ پر ہی تم کو 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، جگہ رہتی ہے وہاں 2 رکعت نماز پڑھ لو نفل کی نیت کر کے، اور اس کے بعد خوب دعا مانگو۔ دعا مانگنے کے بعد اب ہو گیا تمہارا عمرہ، لیکن ایک کام باقی ہے کہ صفا مروہ کی سعی کے بعد دعا مانگ لیے ہے تو مردوں کے لیے ہے بال کٹوانا، بال نکالنا۔ افضل یہ ہے، افضل بتائے گے، زیادہ ثواب یہ ہے کہ مرد حضرات پورا بال نکال لیں گے، جس کو حلق کہتے ہیں، جس کو پورا بال صاف کرنا کہتے ہیں، پورا بال نکال لے ہوئے تو زیادہ ثواب ہے۔ اور اگر پورا نہیں نکالے، باریک کروا دیے، اس کو ایک دم مشین چلا دی تو وہ بھی درست ہے، لیکن زیادہ ثواب پورا ٹکلا بنا دینے میں ہے نا۔ اور عورتیں نہیں ٹکلا بنائیں گی، عورتوں کے لیے ہے کہ پورا بال اس طریقے سے نیچے لائے، اور لانے کے بعد جو نیچے لٹ ہوتی ہے وہ یہ چھوٹی انگلی میں نیچے کا پورا بال لے کے ایسے ایک مرتبہ لپیٹیں گے، لپیٹنے کے بعد قینچی سے اس نے کاٹ دیں گے، ایک پور میں لپیٹ کے جو اوپر کا سرا ہے وہاں سے کاٹ دیں گے، اور وہ بال کو ڈسٹ بن میں پھینک دیں گے۔ ہو گیا عمرہ، تمہارا احرام کھل گیا۔ اب تم اس کے بعد جو کرنا چاہو وہ کرو۔ اب تم روم پر جاؤ، آرام کرو، نہاؤ دھو، کھاؤ پیو، جو تم کو کرنا ہے وہ کرو۔ یہ تھا آسان عمرہ جو ہم سب کے لیے ایک دم ایزی، ایک دم آسان ہے، جس میں کوئی مشقت نہیں، کوئی دقت نہیں۔ اگر نہیں سمجھے گا تو آپ لوگ مجھ کو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہو کہ یعنی کہاں پر اور کیسے کرنا چاہیے۔ اگر اس کی دعائیں چاہیے ہر جگہ کی کہ الگ الگ جو دعا ہوتی ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہر چکر کی الگ الگ دعا ہے، تو وہ بھی بتا سکتی، لیکن ایک دم آسان طریقے سے عمرہ ہر کوئی کر سکتا ہے، اسی طریقے سے ہے، کچھ مشکل نہیں ہے عمرہ کرنا، عمرہ بہت آسان ہے۔
بس نیت ہر جگہ کرنا ہے کہ اللہ میں یہ نیت کرتی ہوں، میں 7 چکر طواف کی نیت کرتی ہوں تو اس کو میرے لیے آسان فرما، قبول فرما۔ اے اللہ میں نیت کرتی ہوں صفا مروہ کی 7 چکر کی تو اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ صفا مروہ کی سعی ہوتی ہے اور کعبے کا طواف 7 چکر ہوتا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے آسان اور مقبول عمرہ انشاءاللہ ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ اچھا، یہ ایک بات میں اور اب دہراتے ہوئے چلوں، اہم بات ہے یہ، احرام کی حالت میں خوشبو نہیں لگا سکتے، ناخن بھی نہیں کاٹ سکتے، بال بھی نہیں کاٹ سکتے، اسی طریقے سے ایک دوسرے سے جھگڑا بھی نہیں کر سکتے، یہ منع ہے۔ احرام کی حالت میں کسی سے جھگڑا نہیں کرنے کا، ناخن نہیں کاٹنے کا، کسی چیز کو مارنے کا نہیں، ایک دم صبر کے ساتھ رہنے کا۔ کوئی کتنا بھی ہم کو پریشان کرنا چاہ رہا ہے، احرام کی حالت میں شیطان بہکاتا بھی ہے، صبر کرنے کا، ادب کے ساتھ رہنے کا، خشوع اختیار کرنے کا، اور یہ سوچنے کا کہ میں اتنے مقدس سرزمین پر آئی ہوں تو یہاں آنے کا میرا مقصد مجھ کو حاصل ہو جائے۔ جیسے اتنا خرچ کر کے، اتنی مشقت اٹھا کے میں اللہ تعالیٰ کے اس در پر آئی ہوں تو اللہ تعالیٰ میرے ظاہر کو بھی سنوار دے، میرے باطن کو بھی سنوار دے، میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور ایسا مجھ کو اللہ تعالیٰ صاف اور پاک کر دے کہ میں جب یہاں سے لوٹوں تو ایسی لوٹوں کہ جیسے آج ہی ہماری ماں نے ہم کو جنا ہے۔ کیونکہ مقبول عمرہ کسی کا ہوتا ہے، مقبول حج کسی کا ہوتا ہے، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ اس در سے ایسے لوٹتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا ہے، بالکل کلین ہو جاتا ہے، بالکل صاف شفاف، گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ تو ہم کو یہی نیت کرنا ہے، یہی دعا مانگنا ہے کہ اللہ میں سب کچھ تیرے سامنے لے کر آئی ہوں، اب تو اس عبادت کے ذریعے میری روح کو بھی پاک کر دے، میرے جسم کو بھی پاک کر دے، ہر گناہ سے، ہر گناہ کی نحوست سے، ہر شر سے، ہر آفت سے، ہر بلا سے ہم سب کو تو محفوظ کر دے، اور سب جتنے بھی مقامات کی زیارت کرنے جہاں جہاں بھی جاؤ گے تو ہر مقام پر خوب دعا مانگنے کا، اور یہ سوچ کے دعا مانگنے کا کہ ہو سکتا اس مقام پر ہمارے نبی آئے ہوں گے، ان کے قدم پڑے ہوں گے اس سرزمین پر، اور کیا کیا دعا مانگے ہوں گے، تو ہم کو نہیں مانگنے آ رہی ہے، لیکن ایک مختصر سی دعا بتاتی ہوں، بس وہ مانگ لینا کہ اللہ جو جو مقامات پر میں آ رہی ہوں، زیارت کر رہی ہوں، تیرے محبوب، تیرے نبی اگر اس مقام پر کوئی دعا مانگے ہوں گے تو اللہ اس دعا میں ہم سب کا بھی حصہ عطا فرما دے، وہ دعا ہم سب کے حق میں بھی قبول فرما لے، اور جن جن شرور و فتن سے ہمارے نبی نے پناہ چاہی ہے ایسے مقامات پر، اے اللہ ان تمام شرور و فتن سے ہم سب کی تو حفاظت فرما دے۔ تو یہ تھا آسان عمرہ اور مقبول عمرہ۔ انشاءاللہ اگر اس طریقے سے آپ لوگ عمل کریں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کا تمام ارکان صحیح طریقے سے بھی ادا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول بھی ہوگا۔ میں دعا کرتی ہوں کہ ہر جانے والے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اس کا سفر آسان فرمائے اور خیر عافیت کے ساتھ جانا اور آنا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔